اخبارات کے سرسری مطالعے ہی سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں جذبات نے کس قدر ہلچل مچا رکھی ہے۔ جنگ و جدل، کشت خون، فرقہ وارانہ فساد، گھریلو تنازعی، نسلی اور مذہبی تعصب کے جھگڑے، یہ سب ہماری جذباتی نارنگیوں ہی کے کرشمے ہیں۔ اگر سوچا جائے تو اس میں ہمارا قصور بھی کیا ہے؟ ہم ایک ایسے غیر متوازن ماحول میں جنم پاتے ہیں جہاں گفتار کی تیزی، عمل کی بے شعوری اور فکر کی کجروی ارزاں ہے۔ ہمارے معاشرے کی جذباتی فضا بے حد اشتعال انگیز ہے۔ معاشرے کی زہریلی فضا کی زد سے بھلا ہمارے بچے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ جذباتی تربیت سے غفلت کے نتائج۔ عمر کے ابتدائی دور میں بچوں کے جذبات کی مناسب تربیت کی جائے تو وہ بالغ ہو کر مہذب شہری اور ایک دوسرے کو سمجھنے والے متمدن افراد بن سکتے ہیں۔ تربیت کا یہ کام چونکہ قدرے مشکل ہے، اس لیے والدین اور اساتذہ نے اپنے اس اہم فریضے سے بچنے کے لیے کئی بہانے تراش رکھے ہیں۔ مثلاً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ شخصیت کی نشو و نما تعلیم و تربیت پر نہیں بلکہ وراثت پر منحصر ہے۔ کوئی بچہ جیب کترنے، چوری کرنے یا مار دھاڑ اور دھینگا مشتی میں نام پیدا کر لیتا ہے تو معاشرہ یہ کہہ کر کے یہ پیدائشی مجرم ہے، اس کے مجرمانہ کردار کی ذمہ داری لینے سے عموماً انکار کر دیتا ہے۔ جدید تجرباتی مشاہدوں اور نفسیاتی تحقیق نے ہمارے اس دعوے کو بالکل غلط ثابت کر دیا ہے۔ عصر جدید کے سائنسی مشاہدوں نے ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے کہ بچپن میں جذبات کی تربیت تعمیر سیرت و کردار کی ضامن بنتی ہے۔ اس کے برعکس تربیت جذبات نظر انداز کرنے سے سالم شخصیت کی نشو و نما کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ گھر میں ماں باپ کے باہمی جھگڑے، محلے کے آوارہ منش دوست اور مکتب میں مشکل معلم بچے کا ذہنی توازن درہم برہم کر دیتے ہیں۔ ماحول کے یہی خطرناک اثرات بچے کو انجام کار، تلخ مزاج، جھگڑالو اور بد اخلاق شہری بنا دیتے ہیں۔ بچوں کی طبیعتوں میں اختلاف۔ جذبات کی تربیت کا معاملہ بہت اہم اور پیچیدہ ہے۔ انسانی طبیعتیں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتی ہیں۔ ایک ہی ماں باپ کے دو بچوں میں شدید ذہنی اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر مختلف طباع کے بچوں کی تربیت کے لیے ایک ہی قسم کے اصول وضع نہیں کیے جا سکتے۔ بچوں کی نفسیات کے ایک ماہر اپنی شادی سے پہلے والدین کو بچوں کی تربیت پر لیکچر دیتے وقت جذباتی تربیت کے 10 بنیادی اصولوں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ شادی کے بعد جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کے وضع کردہ اصول ان کے اپنے بچے کی تربیت کے لیے پورے نہیں اترتے۔ ان کے بچے کی انفرادی تربیت کے پیش نظر ان 10 اصولوں میں کچھ نہ کچھ تغیر و تبدل ضروری معلوم ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے آئندہ لیکچروں میں ان اصولوں پر پہلے جیسا زور دینا ترک کر دیا اور انہیں محض مشوروں کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد جب ان کی اولاد میں اضافہ ہوا اور انہیں اپنے لڑکے لڑکیوں کی طبیعتوں کا بغور جائزہ لینے کا موقع ملا تو انہیں احساس ہوا کہ ان کے بچوں کے مزاج و کردار میں اس قدر اختلاف ہے کہ محض چند جچے تلے مشوروں کی بنا پر ہی تربیت کا فرض انجام نہیں دیا جا سکتا، اور یہ کہ صرف مشوروں اور اصولوں کے بل بوتے پر ہی بچوں کی صحیح سوجھ بوجھ اور سائنسی رہنمائی ناممکن ہے۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے ذاتی مشاہدے بھی بہت ضروری ہیں۔ اس نتیجے پر پہنچ کر اس نفسیات دان نے اس موضوع پر جچے تلے اصولوں اور معیاری مشوروں پر لیکچر دینا ہی بند کر دیا۔ ہر بچے کی جذباتی تربیت میں ایک ہی قسم کے اٹل اصول اور سکہ بند مشورے کام نہیں دے سکتے۔ والدین اور اساتذہ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ہر بچے کا انفرادی مطالعہ کریں اور اس کی جذباتی بے اعتدالیوں کو اچھی طرح سمجھ کر انہیں نرمی سے سمجھائیں بجھائیں۔ اس کے سامنے ایک متوازن زندگی کا آسان فہم خاکہ پیش کریں۔ اس کی روزمرہ زندگی میں ایسے مواقع مہیا کریں جن سے اسے خوش مزاج زندگی بسر کرنے کے ڈھنگ کو اپنانے میں آسانی ہو۔ بچے کی زندگی سے اشتعال انگیز معاملات، لڑائی جھگڑے والی باتوں اور مخرب اخلاق واقعات کو دور رکھنے کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ پرسکون اور خوشگوار فضا میں پرورش پایا ہوا بچہ بڑے ہو کر ہر قسم کے جذباتی عدم تعاون سے بچا رہتا ہے۔ تلخ مزاج بچوں کا علاج۔ بعض بچے چھوٹی عمر میں ہی حد درجہ غصیلے، جھگڑالو اور لڑاکا ہو جاتے ہیں۔ بڑے ہو کر ایسے ہی افراد کو خشک اور بدمزاج وغیرہ کے القاب ملتے ہیں۔ جذبات کے اس تلون کے بے شمار اسباب ہو سکتے ہیں۔
مثلاً خرابی صحت، احساس کمتری، والدین کی اقتصادی بدحالی، ماحول کی ناسازگاری وغیرہ۔ بدمزاج بچے کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ اسے دلچسپ اور عملی طریقوں سے شہریت اور جمہوریت کے موٹے موٹے اصول ذہن نشین کرائیں۔ اسے اپنے ہمجولیوں کے ساتھ مل جل کر کھیل کود میں شریک ہونے پر راغب کریں۔ تلخ مزاج بچہ عموماً تنہائی پسند ہوتا ہے۔ وہ خوشی اور غمی کے موقعوں پر معقول طرز عمل اختیار کرنے سے بالکل ناواقف ہوتا ہے۔ اسے دوسروں سے مل جل کر کھیلنے اور کام کاج کرنے کا سلیقہ بالکل نہیں ہوتا۔ اپنے انفرادی طرز فکر و عمل سے اس کے معاشرتی شعور میں جمود سا واقع ہو جاتا ہے۔ اپنے گرد و پیش کی دنیا میں دلچسپی لینے کی تعلیم و تربیت اس کی اندرون بینی پر ضرب کاری کا کام کرتی ہے۔ اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ اپنے آپ میں گم رہنا اور ہر ایک سے تلخی سے پیش آنا کسی صورت بھی اچھا نہیں۔ اس طرح وہ محض بالذات رجحان ترک کر کے اپنے ہم عمر بچوں کی معاشرتی سرگرمیوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جمالیاتی ذوق کی تربیت۔ بچوں کی جذباتی تربیت کے لیے ان کی جمالیاتی تربیت بھی ضروری ہے۔ یونان کے قدیم باشندے حسن و خوبی اور رنگ و بو کے احساسات کی نشو و نما کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ ان کے نظام تعلیم میں احساس حسن کی تربیت کو بنیادی مقام حاصل تھا۔ بدقسمتی سے ہمارے اس مشینی اور صنعتی دور میں تعلیم سے احساسات کی تربیت کا عنصر غائب ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے نصابوں میں بے شمار خشک مضامین کو بیجا اہمیت دی جاتی ہے۔ نظم، ڈرامہ، رقص، موسیقی، سنگ تراشی اور دیگر فنون لطیفہ تقریباً نظر انداز کر دیے گئے ہیں۔ ایسے فرحت بخش اور جذبات سدھارنے والے مضامین سے ناواقف رہنے کی وجہ سے بچہ اپنے دلی احساسات کے بیان اور اپنے جذبات کی صحیح سوجھ بوجھ سے محروم رہتا ہے۔ ان بچوں کو جو ایسے مدارس میں تعلیم پاتے ہیں جہاں فنون لطیفہ نصاب کا حصہ ہیں، جذباتی تربیت کے مناسب مواقع میسر آ جاتے ہیں، وہ آئندہ چل کر عموماً بے باک اور متحمل مزاج شہری ثابت ہوتے ہیں۔ ان کے مدرسے کی دلچسپ تعلیم و تربیت اور دلفریب ماحول خوف، غصہ اور حقارت کے جذبات کو ان کے پاس پھٹکنے نہیں دیتے۔ مدرسہ ان کے لیے بہترین تربیت گاہ کے ساتھ ساتھ بہترین تفریح گاہ بن جاتا ہے۔ ایسا فرحت خیز ماحول ان کی شخصیت میں انسانیت کے قابل تحسین اوصاف اجاگر کرنے میں نمایاں حصہ لیتا ہے۔ اس کے برعکس دقیانوسی وضع کے خشک مدارس کے طلباء شخصیت کی ان جذباتی خوبیوں سے عموماً عاری رہتے ہیں۔ ان کے گرد و پیش میں دلچسپی کا فقدان ان کی طبیعت سے تنوع، اختراع اور قدرتی مناظر سے محظوظ ہونے کا جذبہ ختم کر دیتا ہے۔ بات بات پر تلخ کرامی کرنے اور ہر دم سزائیں پانے سے وہ اور زیادہ جھگڑالو، غصیلے اور ضدی ہو جاتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ ایک غیر متوازن شخصیت کی تشکیل ہے۔ ان بچوں کے احساسات، خواہشات اور جذبات اپنے اظہار کے صحیح راستے بند دیکھ کر اندر ہی اندر کھولتے رہتے ہیں، اور جب کبھی انہیں برسنے کا موقع ہاتھ آ جاتا ہے تو وہ ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں۔ ایسے بچے انجام کار گرم مزاج، تلخ کلام اور فتنہ پرور بالغوں کی صورت پروان چڑھ کر معاشرے کے لیے خطرہ اور پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں۔